جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اصل میں سگنل سے تھوڑا دور تھا تو اس لیے کلاس میں نہیں آ سکا. تو سب سے پہلے جو ہمارے وہ ممبران ہاتھ اٹھا دیں جن ممبران نے آج سبق سنانا ہے اپنے آپ بغیر نام کے. جی یہ رحیلہ سعید. اپنا مائک آن کریں ذرا. جو بھائی بھی ہوسٹ ہے یا تو مجھے ہوسٹ کر دے یا ممبران کا مائک اوپن کریں. بند کر. یہ جو مس زینب ہیں جو ہوسٹ کر رہی ہیں یہ مجھے کلک کر کے یا تو ہوسٹ کر دیں یا ممبران کا مائک آن کرنے کی ان کو اجازت دیں. جی آگے ہیں احسان بھائی. احسان بھائی یا تو مجھے ہوسٹ کر دیجیے یا مائک ممبروں کا جو ہے وہ آن کرنے کی ان کو اجازت دیجیے. جی ٹھیک ہو گیا. سوری احسان بھائی دوبارہ آپ ہوسٹ بن گئے ہیں. یہ سائمہ سحر کا ذرا مائک آن کر دیں. جی السلام علیکم اللہ. ناصر بھائی کلاس کا ٹائم ہے. ناصر بھائی کلاس لے رہا ہوں میں انشاءاللہ بعد میں بات کرتا ہوں کلاس کے. کل عمل آیا کہتے پڑھائی کرا ہوا. جی جی السلام علیکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مس سائمہ آپ سنائیے پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. الرحمن جو بڑا ہی مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو لا تقدموا نہ تم آگے بڑھو بین ید اللہ اللہ تعالیٰ بین ید اللہ. آگے یا کے نیچے بھی زیر ہے اگر آپ غور کریں نا. جی بین ید اللہ درمیان اللہ تعالیٰ کے و رسول ہی اور اس کے رسول کے. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے. یا جی ایھا آگے. الذین جی جی آگے پڑھیں. یا جی ایھا پڑھیں الذین اے لوگو آمنو ایمان والو لا ترفعوا نہ تم بلند کرو اصواتکم اپنی آوازوں کو فوق اوپر صوت النبی نبی کی آواز سے. ولا تجہروا اور نہ تم زور سے بولو لہو اس کے سامنے قولی بات کا جہر بعضکم بلند آواز سے ایک دوسرے بعضکم لبعض ایک دوسرے سے. ان تحبط اعمالکم یہ کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال. وانتم لا تشعرون اور تم جانتے بھی نہ ہو یا تمہیں یہ جو پتہ بھی نہ چلے. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس کا مجھے آسان اور بامحاورہ مطلب بتا دیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یعنی کہ ان کی آوازوں سے آپ اپنی آواز اونچی نہ کریں. جیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بولتے ہیں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے اونچی آواز سے نہیں بولنا. اگر بولیں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ٹھیک ہے آپ مائک بند کر دیں. مزید کون سا جزاک ممبر اپنے آپ سنانے کے لیے آئے گا یا میں نام پکاروں لوگوں کے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مائک بند ہو گیا تھا, سوری, مجھے پتہ نہیں چلا. جی احسان بھائی, ممبروں کا یا تو آپ مائک آن کر دیں یا مجھے دوبارہ ہوسٹ کر دیں. ذرا ہوسٹ ہوں میں. جی یہ جو یہ میں مائک آن کر رہا ہوں سائمہ سحر کا. جی دوسری آیت کا ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو ایمان والو, لا ترفعوا, نہ تم بلند کرو, اصواتکم, اپنی آوازوں کو, فوقا, اوپر, صوت النبی, نبی کی آواز سے, نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے, ولا تجہروا, اور نہ تم زور سے بولو, لہو, ان کے سامنے, بات کرتے ہو, بعضکم لبعض, زور سے بولتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ, ان تحبط اعمالکم, یہ کہ ضائع ہو جائیں گے اعمال تمہارے, وان تم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بولتا ہے تو اس سے ہوگا کیا؟ اس کا جواب اس آیت کے اندر موجود ہے. کیا جواب ہے وہ؟ یعنی کہ ادب و احترام ختم ہو جائے گا نا, اور اللہ تعالیٰ نے جب نہیں, منع اس کا فرمایا, جواب اللہ نے بتایا ہوا ہے آگے نا, ان تحبط اعمالکم ہاں, وانتم آپ کے لا تشعرون. اعمال ضائع ہو جائیں گے, اعمال ضائع ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ. اچھا, میں نے کل آپ کو ایک معاشرتی سبق پڑھایا تھا پہلی آیت کے تحت. ہاں جی, تو وہ جب آپ کیا تھا؟ پڑھا رہے تو پھر ہماری نا آواز بہت زیادہ کٹ رہی تھی, تو میرا میسج کٹ نہیں تھا, اس لیے میں کر نہیں سکی. آج میں نے پھر کروا لیا. چلیں ٹھیک ہو گیا ہے. کل ہمارا معاشرتی سبق یہ تھا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر ان کی جی, بات سے آگے نہیں بڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ ہاں اپنا جی, مائک, جی اپنا مائک بند کر دیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جی بھائیوں میں سے کسی بھائی نے سبق نہیں سنانا, یا صرف آج فیمیل ہی موجود ہے؟ اکثریت فیمیلز کی ہے. یہ عمر حسنین بھائی اگر سن رہے ہیں, اگر اپنا مائک آن کرنا چاہیں تو. سائمہ سحر کا میں نے سن لیا ہے. سائمہ سحر آپ ہاتھ ڈاؤن کر لیں, اور مس نعیمہ آپ آ جائیں. جی جی نعیمہ اپنا مائک آن کریں آپ, میں نے یہاں سے آپ کو الاؤ کر دیا ہے. جی پہلی آیت سے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعیمہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پہلی آیت سے پڑھیے گا. اچھا جی, آگے جو ممبر ہے صدف اشرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پہلے آیت سے پڑھنی ہے. جی پہلی آیت, بسم اللہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا, اے الذین, جو لوگ, آمنو, ایمان لائے, لا, نہ, تقدمو, آگے بڑھو, بینا, درمیان, یدئی, ہاتھوں, اللہ, اللہ و, اور رسول, رسول ہی اس کے, و, اور اتقو, ڈرو, اللہ, اللہ سے, ان, بے شک, اللہ سمیع, اللہ سنتا ہے, علیم, جانتا ہے. جی اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ ذرا بتائیں. یعنی وہ ترجمہ بتائیں جس سے بات کی سمجھ آئے. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے نہ بڑھو, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یا نہیں دوسری نہیں بھی. بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, آپ اپنا مائک بند کر دیں. ٹھیک ہے. مس نعیمہ آپ ایک بار دوبارہ ٹرائی کر لیجئے اگر آپ کا ہوتا ہے تو. صدف اشرف آپ اپنے ہاتھ بھی ڈاؤن کر دیں. نعیمہ جی. جی مس نعیمہ. ٹھیک ہے, آپ کا شاید مائک ابھی کام نہیں کر رہا, تو میں آپ کو دوبارہ میوٹ کر رہا ہوں.
سلمہ بنت یار محمد، آپ ذرا اپنا مائک آن کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی کون سی آیت کا ترجمہ؟ دوسری آیت پڑھیے آپ. جی. یا ایہا اے الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، لا نہ ترفعوا بلند کرو اصوات آوازیں، کم اپنی فوق اوپر صوتی آواز النبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، و اور لا نہ تجہرو اونچی رکھو، لا واسطے ہو مانا اس کے، بھی ساتھ القولی بات کا، مثل جہری بلند کرنا اونچی کرنا، بعض کے، کم تم میں سے، لی واسطے بعض کے، ان یہ کہ تحبتا ضائع ہو جائیں گے، اعمال کم تمہارے، اور تم نہ تشعرون تم جانو. اے ایمان والو نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اوپر، اور نہ تم اونچی آواز میں اس سے بات کرو جیسا کہ تم میں سے بعض سے کرتے ہیں، یہ کہ ضائع ہو جائیں گے تمہارے اعمال اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہم نے کل ایک معاشرتی سبق جو پڑھا تھا وہ کیا تھا ہمارا؟ معاشرتی سبق یہ تھا ادب اور احترام کے اعتبار سے، کہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہمیں مطلب یہ بات بتائی گئی کہ مطلب جو احکامات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے ہیں تو ہم ان پر عمل کریں گے، اور جن احکامات میں ان کی طرف سے خاموشی ہے تو مطلب ہم خود سبقت نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں اس میں کوئی دلیل تلاش کرنی ہوگی، پھر اس اعتبار سے عمل کریں گے. اچھا، ہمارا جو کل کا معاشرتی سبق تھا وہ آپ لوگ لازمی طور پر، میں آپ کو بتایا تھا کہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھ لیا کریں کہ ہم نے کیا ہمیں ملا ہے. وہ تو وہ یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھو. جب دین کے اندر، احکامات کے اندر، جب بات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اس کی بات سے آگے نہیں جایا جائے گا. بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. باقی مزید ممبران جو ہیں انہوں نے آج کیونکہ ہاتھ نہیں اٹھایا فی الحال، تو کل ان کو دوبارہ سے دیکھ لیا جائے گا انشاءاللہ. تو باقی یہ ہے کہ مجموعی طور پر جتنے ممبران کا میں نے سنا ہے وہ انہوں نے بہترین سنایا ہے. مس حنا نے مائک اٹھایا تھا لیکن انہوں نے بعد میں کوئی جواب نہیں دیا. شاید اگر مس حنا سنانا چاہیں تو سنا سکتی ہیں. مس حنا 5431070 یہ جو نام لکھا ہوا ہے. چلیں جی مسافرین آپ تب تک سنا دیں. جی آیت نمبر 2 پڑھیں گی آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، جو رحیم اور بڑا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تقدمو آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ اللہ سے، اللہ کی بات سے، ورسولہ اور رسول کی بات سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. دوسری آیت کا ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا ترفعوا بلند نہ کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا اور بلند نہ کرو،
لہو بالقول اپنی باتوں کو کجہری بعضکم لبعض جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ان تحبط اعمالکم ورنہ ایسا ہوگا کہ اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے وانتم لا تشعرون اور تمہیں معلوم بھی نہ ہوگا. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی نعیمہ آپ کا مائک آپ آن کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا اے الذی جو آمنو ایمان لائے ہو لا نہ تقدمو تم آگے بڑھو بینا جی یدی آ جاؤ اللہ چلے گئے نہیں. بینا یدی اللہ اللہ آگے بڑھو ہاتھ اللہ کے و رسولی اور اس کے رسول کے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے. یا ایہا اے الذی جو آمنو ایمان لائے ہو لا نہ ترفعوا تم بلند کرو اصواتکم آوازیں اپنی فوق صوت النبی فوق اوپر صوت النبی نبی کی آواز سے ولا اور نہ تجہرو تم ظاہر کرو لہو اسے بالقولی اپنی باتوں سے کجہری جس طرح تم ظاہر کرتے ہو یا بلند کرتے ہو بعضکم لبعضن ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تحبطا تمہارے ختم کر دیے جائیں اعمالکم اعمال تمہارے وانتم اور تم لا تشعرون تمہیں شعور بھی نہ ہو یا تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ آپ مس نعیمہ اللہ تعالیٰ کو برکت دے. یہ والی جو آیت نمبر 2 ہے اس کے جی اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. بلند نہ کرو جی کس کی طرح مثال دی ہے؟ آگے کیا فرمایا ہے؟ جس طرح ایک دوسرے سے عام گروہوں میں ایک دوسرے سے بات کی جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص مرتبہ اور مقام دیا ہے تو اس طرح بات نہ کریں جیسے ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے. جی تو یہ آج کے دور میں کیا کیا جائے گا؟ ابھی تو اللہ کے نبی نہیں ہے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے یا ہم ان کی بات ابھی سن نہیں سکتے. تو آج کے دور میں اس آیت سے ہمیں کیا ہم سمجھیں گے؟ مطلب یہ کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بات کا فیصلہ کر دیا ہے تو ہم اپنی رائے کو اس کے اوپر مقدم نہ بنائیں بلکہ جو فیصلہ انہوں نے حدیث کے ذریعے سے کر لیا ہے اور اس کو جو ہے بالکل اپنی دل کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کریں. بارک اللہ فیک بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کو برکت دے. ماشاءاللہ سب تمام ممبران اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین علم حاصل کرنے کی اور مجھے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. احسان بھائی ذرا بتا دیجئے گا کہ کتنے منٹ باقی ہیں کلاس میں؟ جی احسان بھائی 5 منٹ باقی ہیں. جی ٹھیک ہے نیا سیشن شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سبق پھر نئے سیشن میں پڑھا لیتے ہیں انشاءاللہ. نیا سیشن جی میں کلوز کر رہا ہوں کلاس کو تو نئے سیشن میں آ جائیں آپ لوگ. ابھی 10 منٹ کا میسج آیا میرے خیال میں اینڈ نہ کریں میرا یہی خیال ہے. آیت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنی سکرینز پر دیکھیے. آیت نمبر 3 نکال لیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 ممبران ہمارے ہو گئے ہیں. مزید 2 منٹ ہم ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ جو ممبران پہلے موجود تھے وہ بھی آ جائیں. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں اسکرین ہماری پہ آیت شیئر کر رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. پہلے میں عربی جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سن لیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. ان بے شک الذین جو لوگ یغضون نیچا کرتے ہیں پست رکھتے ہیں اصواتا آوازیں، آواز کی جمع ہے، صوت کی جمع ہے اصوات. ہم اپنی عند پاس رسول اللہ اللہ کے اولئک وہ سب یا یہی لوگ یا وہی لوگ الذین جو امتحن اللہ آزمایا اللہ نے قلوبا ان کے دلوں کو ہم ان کے لیے یا ان کے واسطے تقوی پرہیزگاری. لا پھر وہی ہے، اوپر لی آیا ہے نیچے لا آیا ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، کے لیے یا واسطے. ہم ان کے مغفرۃ بخشش ہے، واجر اور اجر ہے ثواب ہے، عظیم بہت بڑا. ان الذین یغضون وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے للتقوی تقوی کے لیے پرہیزگاری کے لیے لہم ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم ان ہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذین یغضون اصواتہم جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نیچا رکھتے ہیں عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے آگے اللہ کے رسول کے پاس موجود ہو کے اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے للتقوی اپنے ڈر کے لیے اپنے خوف کے لیے اپنی تقوی کے لیے لہم مغفرۃ واجر عظیم اور انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے بہت بڑا اجر ہے. جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے بخششیں اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر وہ تقوی پرہیزگاری جن کے دلوں پر چھائی ہوئی ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ لوگ ادب و احترام سے کام لیتے ہیں. اور اب کیونکہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے ہمارے درمیان حاضراً حالین، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ان کے سامنے ہوتی ہے
تو وہ ادب کرتے ہیں اس بات کا، اس بات کے آگے اپنی بات نہیں کرتے۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ادب اور احترام کرنا ہی اصل میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ اگر دل کے اندر تقویٰ موجود نہ ہوتا تو پھر نبی کا احترام ہم لوگ کرتے نہ۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لیتے ہیں، ان کے احکامات کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات کا احترام کرتے ہیں، اور احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کا نام آیا تو ہم نے صرف درود پڑھ لیا، نہیں، احترام کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب نبی کا کوئی حکم آ گیا تو منوعاً اس پر عمل بھی کرنا، یہ بھی احترام ہے۔ مثال اس کی کیا ہے کہ ہمارے والدین ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیں، ہم ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے، ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، ان کے ہاتھ دبا رہے ہیں، ان کا سر دبا رہے ہیں، انہیں پانی پلا رہے ہیں، انہیں دودھ پلا رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے سوال کیا ہے، جو انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا ہے، جو انہوں نے اپنا فیصلہ بتایا ہے کہ جی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیں، وہ ہم نہیں مان رہے، اس کے لیے ہم پس و بیش سے کام لے رہے ہیں، تو یہ پھر ادب اور احترام نہ ہوا۔ یہ مرضی کا ادب، مرضی کا احترام یہ نبی کے معاملے میں یا کسی کے معاملے میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے بندو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کرنے کے لیے بولا ہے اس طرح سے کرنا ہی اس کا ادب ہے، ان کی بات کا احترام ہے، ورنہ چونکہ چنانچہ اگر مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ 2 پوائنٹ آپ لوگ لکھ لیجئے اس کی تفسیر کے حوالے سے، اسی آیت کی آیت نمبر جو 3 ہے کہ ادب و احترام اور آواز کو جو پست رکھنا ہے اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں احترام کے۔ نمبر 1 نبی کا احترام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے آگے وہ سارے تسلیم خم کرتے ہیں۔ دوسرا، دل میں تقویٰ ہے اس لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہو پاتا ہے، اور جب ہم وہ احترام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ مغفرت اور اجر عظیم، اور پھر وہ پیار اور محبت اور احترام اس کی ویلیو اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کا رتبہ اس حوالے سے کیا بنتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کرتے ہیں جو حدیث ہے سفر کی دعا والی، تو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا بھی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے کے بعد مسکرائے تھے، کہ ان لوگوں کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ان کے کام کی، ان کی باتوں کی، ان کے کاموں کی اہمیت کیا تھی کہ انہوں نے یہ نہیں جانا کہ یہ مسکرانے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، بس اللہ کے نبی مسکرائے تو وہ مسکراتے تھے، دعا جب بھی پڑھتے تو مسکراتے۔ آگے آیت نمبر 4 آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہوگی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان بے شک الذین جو لوگ ینادون پکارتے ہیں کا آپ کو تجھے، من ورائی من سے، ورائی باہر، الحجراتی حجروں سے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حجرہ ہم جو کہتے ہیں امام صاحب کا حجرہ، یہ لفظ وہی ہے، اور حجرات یہ اس کی جمع ہے۔ اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ، لا یعقلون وہ عقل مند نہیں ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے، یا دوسرے لفظوں میں کیا لیں تو بے وقوف ہیں، یا وہ عقل نہیں رکھتے۔
ان الذین ینادونک، وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں یا آپ کو بلاتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کے حجروں کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں جو عقل مند نہیں ہیں، جن کو عقل کم ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک جو لوگ آپ پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کے حجروں کے باہر سے یا آپ کے حجرے کے ورا، ویسے پیچھے کو بولتے ہیں، آپ کے حجروں کے پیچھے سے یا باہر سے یا دور سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس طرح آپس میں ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے آواز، اس طرح سے بات نہ کی جائے۔ آگے یہ چوتھی آیت کے اندر ایک اور سبق دیا جا رہا ہے۔ تیسری میں تو بتا دیا گیا نا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب جو لوگ اونچی آواز میں، جو ہم نے دوسرے نمبر آیت میں پڑھا تھا کہ جیسے آپس میں ہم کلوز ٹاک کرتے ہیں یا لوز ٹاک کر لیتے ہیں، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنی۔ اب آگے اللہ نے آیت نمبر 4 میں بتا بھی دیا ہے کہ وہ جو لوگ آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میری بات سن لیجئے، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آ جائیے، ہماری ذرا بات سن لیجئے، تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ لوگ وہ عقل مند نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 9 حجرے تھے، ہر ایک حجرہ کے اندر آپ کی ایک بیوی کا گھر تھا، جیسا کہ ابن سعد سے ایک روایت میں ملتی ہے کہ یہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے اور پھر دروازوں کے اوپر جو سیاہ بال ہوتے تھے اس کا ایک ٹاٹ بنا کے وہ دروازوں کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر ادب المفرد کے اندر یہ حدیث اس طرح سے موجود ہے کہ وہ حجرے ایسے بنے ہوتے تھے۔ اور پھر داؤد بن قیاس یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 حجرے، وہ حجرے دیکھے کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے جنہیں باہر کی جانب سے بالوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، اور گمان یہ ہے کہ صحن کے دروازے اور کمرے کے دروازے تقریباً 6 یا 7 8 ہاتھ ہم بولتے ہیں آپ کی ہتھیلی، آپ کی انگلیوں سے لے کے یہ جو آپ کی کوہنی تک کا حصہ ہے، عرب کے اندر اس کو ایک ہاتھ کہتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ بغل تک کے ہاتھ کو پورا ہاتھ کہتے ہیں۔ تقریباً 9 سے 10 فٹ، 10 سے 15 فٹ اس کے درمیان، یعنی اگر انگلیوں سے لے کے کوہنی تک کا حصہ ناپ لیا جائے تو 9 سے 10 فٹ بنتا ہے، اور اگر لمبا کر لیا جائے تو تقریباً 15 فٹ۔ تو اس کی جو چوڑائی تھی وہ یہ کہتے ہیں، قیس بن داؤد یہ کہتے ہیں، اگر آپ لوگ یہ لکھنا چاہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہائش گاہیں تھی وہ تقریباً کس طرح کی تھی، تاکہ آپ ایک میئرمنٹ کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ آج کے دور میں وہ رہائش کتنی سی ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اپنی ایک بیوی کے ساتھ۔ تو 9 سے 10 فٹ اونچی اور 12.5 سے 15 فٹ کے درمیان اس کی چوڑائی ہوتی تھی۔ اور یہ ایک ہمیں اور روایت ملتی ہے کہ سیدنا حسن جو نواسہ رسول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمروں میں جایا کرتا تھا تو چھت کو ہاتھ لگا لیتا تھا، تو حضرت حسن کا قد تھوڑا لمبا تھا، تو اندازہ یہی ہے کہ تقریباً 7 فٹ 7.5 فٹ کے قریب اللہ کے نبی کی رہائش جو تھی وہ اونچی تھی۔ تو پھر آپ کے یہ ادب کا ملحوظ خاطر تھا کہ آپ کو باہر سے آوازیں نہ دی جائے۔ بہرحال کچھ اعرابی جو آئے باہر سے اور انہوں نے آ کے پکارا اللہ کے نبی کو، اور اس طرح سے پکارا جو پکارنے کا سٹائل نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر ادب و احترام کا ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارنا ہے تو کیسا پکارنا ہے، کس طرح سے پکارنا ہے۔ اب یہ جو اس کے اندر اکثرہم لا یعقلون، اب یہ سبھی کو نہیں کہا کہ سارے بے وقوف تھے یا سب کو عقل نہیں تھی، اکثرہم ان کا کچھ حصہ، کچھ لوگ یا ان کی اکثریت جو تھی وہ لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے تھے، ان کو عقل نہیں، ان کو اس بات کا فہم نہیں، ان کو اس بات کا ادراک نہیں کہ اللہ کے نبی کو کیسے پکارنا ہے۔ یہ نہیں تھا
کہ وہ تمام زندگی کے امور میں بے وقوف تھے، بلکہ یہ بات ہے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پکارنا ہے ان کو اس بات کی عقل نہیں تھی. تو اس لیے عام وہ لوگ فصیح تھے، وہ لوگ بلیغ تھے، لیکن اعرابی تھے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیسے بلانا ہے. تو جو دوسرا ہمارا ایک معاشرتی سبق جو ہمارے لیے اس صورت کے اندر ہے، اس کا تعلق اصل میں مزید آگے 2 آیات کے ساتھ ہے، ایک آیت کے ساتھ ہے. آیت نمبر 5 بھی جب ہم ساتھ ملائیں گے تو اس کا مطلب پورا ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لکھ لیں. بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کا احترام، یہ آپ یہ ہیڈنگ لکھ لیجئے. اور پھر معاملات کرتے ہوئے نبی کریم کی بات کا، نبی کریم کی ذات کا لحاظ. اب وہ ہمیں کہاں سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اللہ نے ان لوگوں کو بے عقل کہہ دیا کہ ان لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے کہ آپ کو پکارنا کیسے ہے. کسی کو کم عقل کہہ دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کو کم عقل کہہ دیا جائے. اور پھر اللہ کسی کو کہہ دے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ عقل نہیں رکھتے، یہ شعور نہیں رکھتے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ ذات ہے کہ جب ان کی چھوٹی سی بے حرمتی کی گئی کہ ان کو ان کے حجروں کے باہر سے کھڑے ہو کر اعرابی لوگ جو گاؤں والے تھے، جو بدو لوگ تھے، ہم بھی لوگ دیکھتے ہیں آج شہروں کے لوگوں کے درمیان اور دیہاتیوں کے درمیان تھوڑا سا معاملات کا فرق ہوتا ہے. وہ لوگ اپنے ہاں بڑے عقل مند ہوتے ہیں، لیکن شہروں کے اندر آ کے وہ بیچارے کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ مذاق کا بھی باعث بنتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کی جب بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو فوری طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. تو یہ انشاءاللہ جب ہم 5ویں آیت ساتھ ملائیں گے تو پھر ہم اس بات کو مکمل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بہتر انداز میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. کسی ممبر کا کوئی کسی بچے کا، بچی کا، بیٹی کا، بہن کا سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. اور جو بھائی ہمارے موجود ہیں ان میں سے آج کسی بھی بھائی نے سبق سنانے کے لیے ہاتھ اٹھایا نہیں ہے. تو اور بھائی ایک تو تھے وہ کلاس میں وہ چلے گئے ہیں. عمر حسین بھائی بات کو سن رہے ہیں. عمر حسین بھائی آپ نے سبق نہیں سنایا، باقی ساری خواتین ہی ہیں، اور بلکہ آج ہماری ٹیچر بھی ایک آئی ہیں جو ہماری کولیگ ہیں، ادیبہ حیدر بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. کسی ممبر نے کوئی سوال سبق کے حوالے سے پوچھنا ہو، 10 منٹ آپ لوگوں کے پاس ہیں. ابھی 8:20 ہوئے ہیں، 30 پر میری اپنی کلاس شروع ہونی ہے. تو کسی ممبر کا کوئی سوال ہو، ہماری ٹیم ہیڈ انچارج مس ثوابیہ اکرم بھی یہاں پر موجود ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو وہ کر سکتا ہے. ڈاکٹر الشبا اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. جی عمر حسین بھائی کی بات کوئی آئی ہے؟ جی عمر حسین بھائی کی بات نہیں آئی بلکہ یہ آئی ہے. جی آپ نے کہا ہے کہ عمر حسین بھائی آپ نے کہا ہے کہ میری پہلی کلاس ہے، کل کلاس نہیں لے سکے. ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ یوٹیوب پر لے لیجئے، ایڈمن سے آپ پوچھ لیجئے گا. صفحہ والا جو گروپ ہے اس کے اندر لنک اس کا آیا تھا. اگر کوئی بھائی ایڈمن ہے تو وہ شیئر کر دے. مسز شاہی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے سورۃ حجرات کو کیوں چنا. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پورے کا پورا ہی ایسا ہے کہ کوئی ایک آیت بھی کم اہمیت کی حامل نہیں ہے. لیکن سورۃ حجرات کو پڑھانے کے لیے کیوں چنا؟ سب سے پہلے اس کا چھوٹا ہونا کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. ہم روز کے 2 آیات پڑھیں گے تو یہ
9 اسبات میں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری چیز، آپ لوگوں کا اور اپنا معیار اصل میں دیکھنا کہ ہم کس قابل ہیں، میں کس قابل ہوں، آپ کو پڑھا پاتا ہوں یا نہیں۔ نمبر 3، آپ لوگوں کی موجودگی کو دیکھنا کہ آپ لوگ اس بارے میں کتنے سیریس ہیں۔ اور نمبر 4، یہ صورت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے امور کا بتلاتی ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسے معاشرتی مسائل جو ہمارے روزمرہ کے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر آئیں گے۔ تو وہ معاشرتی مسائل، اس صورت کا تعلق اصل میں معاشرے کے اندر رہنے سے ہے، چاہے وہ معاشرے کے اندر رہ کے نبی کی عزت کی بات ہو، نبی کے احترام کی بات ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی بات ہو، یہ چھوٹے گناہ چوری ہے، غیبت ہے، بدگمانی ہے، ان کی بات ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی بات ہو، یہ معاشرے کے اندر رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا احاطہ اس 18 آیات کی صورت کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، تو اس لیے اس صورت کو ہم نے چنا ہے۔ عائشہ سیف اللہ نے کہا ہے کہ آواز آج کی ٹھیک نہیں تھی، تو عائشہ بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ، تو ریکارڈنگ میں آپ پھر دیکھ لیجئے گا۔ ڈاکٹر لشبہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 میں آپ نے کہا تقویٰ کو کلیئر کر دیں مزید۔ تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اللہ سے ڈرنے کو، اللہ کی بات کو ماننے کو۔ جی یہ جو آپ نے کہا ہے عائشہ حبیب نعیمہ نے، صورت جو شان نزول ہے، جی اس کا شان نزول یہ ہے، انشاءاللہ کل اس کو ڈسکس کر لیں گے، ابھی میں شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شان نزول اس صورت کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آداب، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آداب بتانے ضروری تھے، تو اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آداب بتائے گئے ہیں، اور اس کا شان نزول جو ہے وہ اسی آیت 3 نمبر جو 4 نمبر آیت کے اندر بات آئی ہے نا، کہ اعرابیوں نے اللہ کے نبی کو پکارا، اسی انداز میں پکارا جس انداز میں وہ آپس میں بات کرتے تھے، اسی طرح اونچی آواز میں یا بے ڈنگے انداز میں اللہ کے نبی کا آرام کا وقت تھا، اللہ کے نبی اپنی رہائش گاہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز میں پکارا، زور سے پکارا، بہتر انداز میں نہیں پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر مسلمانوں کو بتا دیا کہ اپنی آوازوں کو آپ نے پس رکھنا ہے، اپنی آوازوں کے بارے میں آپ نے اللہ کے نبی سے احتیاط کرنی ہے، اس طرح سے نہیں بلانا جس طرح سے آپ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت ہو تو آپ نے اس وقت ان کو فضول آوازیں نہیں مارنی۔ باقی جب آپ آیت نمبر 5 میں جائیں گے نا تو انشاءاللہ مزید اس کا کلیئر ہو جائے گا۔ شان نزول میں نے آپ کو موٹا سا بیان کر دیا ہے۔ تقویٰ کے بارے میں ہمارے ایک ممبر نے سوال کیا تھا کہ تقویٰ کے بارے میں بتا دیں، تو بات یہ ہے کہ تقویٰ پرہیزگاری یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یا اللہ رب العزت کے ڈر کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو حدیث سے دیتا ہوں، جلدی سمجھ آ جائے گی۔ حدیث ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ اللہ رب العزت کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتی کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو تو پھر یہ کیفیت پیدا کر لو کم سے کم کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم یہ بات کرنے لگے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا ہم نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور بات اللہ کو بیان اللہ نے پوچھنا ہے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، اس بات کا نام تقویٰ ہے۔ جب ہم ڈر جائیں اس چیز سے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے اس چیز کا، اور اب جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا جی آیت نمبر 4 کے معاشرتی معاملات بیان فرما دیں، تو معاشرتی طور پر اس آیت نمبر 4 کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے اللہ کے نبی کا ادب۔ ابھی ادب چل رہا تھا، ادب چلے گا انشاءاللہ۔ جب آیت نمبر 5 بھی ساتھ کلیئر ہو جائے گی تو یہ میں بتا دوں گا، یہ اللہ کے نبی کے ادب کے بارے میں ہی یہ بات تھی۔ مس نعیمہ نے یہ کہا ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ تو بات صرف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے نبی تو چنے ہوئے بندے اسی بات سے ہی سمجھ لگتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یہ تو اسی بات سے ہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے، تو اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس سے ثبوت اس چیز کا ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے نبی کو صرف اونچی آواز میں پکارنا یہ بھی اللہ کے ہاں گستاخی ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ کے نبی کی بات آ گئی اور ہم لوگ بات نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر کیا کہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے نبی کی بات آ جائے اور ہم اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر چلے جائیں تو اللہ نے کہا ڈر جاؤ۔ پھر یہ اس بات کا ثبوت کہ اللہ کے نبی سے اونچی بات آواز میں بات نہ کی جائے، اللہ کے نبی سے آگے بات نہ بڑھائی جائے، اللہ کے نبی کو پیچھے سے آوازیں نہ دی جائیں، اللہ کے نبی کا ذکر، اللہ کے نبی کے ساتھ معاملات ایسے نہ کیے جائیں جیسے آپس میں کرتے ہیں۔ جی مزید کسی ممبر 2 منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس، اگر کسی ممبر کا کوئی سوال ہو۔ کل بھی ایسا ہی ہوگا، 2 آیات جو ہیں انشاءاللہ میں کل آج 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو کل انشاءاللہ 10 منٹ مزید ساتھ شامل ہوں گے۔ جی گروپ آپ کا جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، آپ لوگ جو ممبران ریکارڈنگ بھیجنا چاہیں وہ وہاں پہ ریکارڈنگ بھیج دیں، اگر اوپن نہیں ہے تو میں ابھی اوپن کر دوں گا، جو کل کی ریکارڈنگ ہیں وہ وہاں پہ بھیج دیں جو بندہ بھیجنا چاہتا ہے۔ فیمیل کا گروپ الگ ہے، میل کا گروپ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم اللہ تعالیٰ آپ کو جو علم نافع ہے اس سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھا راستہ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کہا ہے جی الشبا، ڈاکٹر الشبا آپ کا یہ جو سوال ہے یہ انشاءاللہ میں کل لے لوں گا، آپ کی ٹائمنگ ذرا آؤٹ چلی گئی ہے، اس کو پھر تھوڑا سا 10 منٹ لگ جانے ہیں۔ مزید کوئی چھوٹی چھوٹی بات ہو تو آپ نے کہا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلات کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری مشکلات کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ دل لگائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا اس جو ہے نا کتاب کو ذریعہ بنا دے ہمارے دکھوں کو دور کرنے کا۔ اس کتاب کی تلاوت کو جس بندے کو دکھ پریشانی تکلیفیں تنگ کرتی ہوں میری بات ذہن میں کر لے، میری طرف سے نصیحت سمجھ لے یا میری وصیت سمجھ لے کہ روز 4-5 صفحے اس کتاب کی تلاوت کرے، 1 صفحے کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے اور اپنی 5 نمازوں کے ساتھ احتیاط والا معاملہ شروع کر دے۔ 1 مہینے کے بعد مجھے بتائے کہ استاد جی میں نے یہ کام 1 مہینے سے کیا ہے، فلاں والی میری مشکل تھی ابھی بھی حل نہیں ہوئی۔ جی شروع سے بالکل پڑھائیں گے آپ کو، پہلے جہاں سے آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ شروع سے بھی آپ پڑھ لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کو پڑھنے کے لیے نا آپ کو 1 سال چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ 1 سال روز دینے کے لیے ریڈی ہو جائیں تب بتا دیجیے گا، انشاءاللہ سورۃ بقرہ آپ کی شروع کروا دی جائے گی۔ جی کل انشاءاللہ یہ آپ سوال کر لیجئے گا تو انشاءاللہ روزہ رسول پر حاضری کیسے دینی ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو کل کلاس میں ہی بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز، اور اگر میرا ٹائم مجھے مل گیا تو میں وہاں پر ایک ریکارڈنگ بھیج دوں گا۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ سبق گروپ میں سینڈ کرنا ہے، جی سبق کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، سبق میں کل کسی بھی ممبر کو اس کا مائک آن کروا کے اس کا لائیو سنوں گا جیسے آج سنا ہے۔ باقی جو ممبران جن کا سبق نہیں سنا گیا ان سب پر یہ فرض ہے، اور جن کا سن لیا گیا ہے وہ بھی اگر کرنا چاہیں کہ اس سبق کو وہ بھیج سکتے ہیں، جو ان کا واٹس ایپ کا گروپ ہے وہاں پر اپنی وائس ریکارڈنگ کر کے گروپ کے اندر سینڈ کر دیں، اور گروپ کے اندر جس نے سبق سینڈ کرنا ہے اس نے سبق سینڈ ایسے کرنا ہے کہ وہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ اور ساتھ با مطلب با معنی با محاورہ ترجمہ جس میں سمجھ آئے کہ اس آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، یہ دونوں چیزیں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ اکبر.